بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں تکبر کا انجام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پر بات کریں گے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، لوگوں خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا۔ وہ اپنے خیال میں تو بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ انسان کا متکبرانہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا کیونکہ وہ تو طرح طرح کی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ کم ظرف انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ صالح انسان کو جوں جوں نعمتیں ملتی ہیں وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ اسی شان کے لائق ہے۔ صرف وہی متکبر ہے۔ اگر انسان تکبر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جس نعمت پر بھی اس کو ناز ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے۔ پھر عارضی اور وقتی خوبی پر اترانا تو ذرا بھی عقل مندی نہیں۔ تکبر اور کبریائی تو صرف ذات خداوندی کو ہی جچتا ہے جو بے پایاں صفات کا مالک ہے اور اس کی ہر صفت ذاتی اور پائیدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جا بجا تذکرہ موجود ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہی کبریائی اور بڑائی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ انسان کو تو عاجزی ہی زیب دیتی ہے۔ وہ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ صحت و تندرستی، خوشحالی اور عزت و عظمت انسان کو ملنے والی ہر خوبی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور وہ جب چاہے اپنی نعمت واپس لے سکتا ہے۔ تجربہ ہے کہ بڑے بڑے تنومند اور پہلوان آنن فانن سوکھ کر تنکا ہو جاتے ہیں۔ عظمت کی بلندیوں کو چھونے والے چشمے زدن میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ دولت مند جس دولت پر اتراتے ہیں اسے جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ پھر ان نعمتوں پر تکبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ عاجز اور بے بس ہے۔ انسان کا عام طور پر بھی عاجزانہ رویہ ہی پسند ہے۔ اس کا طرز عمل عام لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور شرف سے نوازتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور اس کا احترام بجا لاتے ہیں۔ اس کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگتا ہے اور وہ بندہ معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص متکبرانہ رویہ اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے وہ تو خود کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نگاہوں میں وہ چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ متواضع شخص چونکہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، ہر ایک کو اچھا اور قابل احترام جانتا ہے، لہٰذا اس شخص کو ہر آدمی آزادانہ مل سکتا ہے اور وہ کسی کی پہچان سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کا ہر ملاقاتی اس سے مل کر خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا اور کسی کو حقیر اور کمزور ہونے کا احساس نہیں دلاتا بلکہ اس کے سامنے خود کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے۔ متواضع شخص کا یہ رویہ اسے ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، سب لوگ اس سے امن ہوتے ہیں
اور کوئی بھی اس کی طرف سے کسی طرح کا خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس متکبر آدمی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے ملاقاتی اس سے ملتے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا رویہ رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تعریفیں اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کی خود ستائی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے روب و آداب سے نفرت کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ مصلحتاً اس کی بڑائی کو اس کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس سے بیزار ہی ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دوسروں کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا آدمی خود کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کچھ عزت نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اسے کتے سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ تکبر زائل اخلاق میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے، جبکہ تواضع اور انکساری فضائل اخلاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے معراج پر ہونے کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب آپ داخل ہوں تو دوسرے آپ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا معلوم نہ کر سکتا کہ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انکاری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، چنانچہ افراد امت کے لیے بھی عاجزانہ اور انکساری کا رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلے متکبر ابلیس تھا، جو تکبر کی وجہ سے ملعون ٹھہرا۔ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہوا تکبر کرے اور ذلت کی گہرائیوں میں گر جائے۔ تکبر کی برائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا، اس لیے کہ مالک اپنے نوکر کو، آقا اپنے غلام کو اور افسر اپنے ماتحت کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کو ذلیل اور رسوا سمجھے، کیونکہ کیا معلوم کہ یہ چھوٹے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بڑوں سے زیادہ عزت والے ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرنا سب سے بڑا تکبر ہے، اور آخر میں ایسا کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو کمتر اور اپنی خواہشات نفس کو برتر سمجھا جا رہا ہے، اور یہ بدترین ظلم ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو اس معلومات سے فائدہ ہو سکے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔